یہ ہے کہ امی کا معنی یہ نہیں ہے. امی کا معنی یہ ہے کہ یہ امی ہونا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلیٰ شان ہے. کیا شان ہے؟ یہ نبی امی ہونا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. کیا مطلب اس کا معنی یہ ہے کہ نبی امی کا معنی یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استاد نہیں ہے. کیا ہے؟ کوئی شخص نبی علیہ السلام کا ٹیچر نہیں ہے. کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی شخص سے نہ پڑھا ہے، نہ پڑھنا سیکھا ہے، نہ کسی شخص سے لکھنا سیکھا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے چونکہ دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر مکمل کرنا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وجہ تخلیق کائنات ہے. حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے، یہ اس کے صدقے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. روئے زمین کے اوپر جتنا علم انسانیت کو عطا کیا گیا، یا اللہ کی جتنی مخلوق کو جو بھی علم عطا کیا گیا، یہ علم مصطفیٰ کی خیرات ہے جو میرے رب نے ان کو عطا فرمائی. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ نبی امی کا انہوں نے معنی یہ کیا جی کہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا اس لیے آپ کو امی کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ٹیچر ہوتا، استاد ہوتا، جو آپ کو پڑھاتا یا آپ کو لکھنا سکھاتا، تو کوئی شخص کسی بھی شخص کے ذہن کے اندر ویسے عام طور پر دنیا میں ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا قابل ہے، لیکن شاباش اس کے پڑھانے والوں کو، اس کے ٹیچروں کو جنہوں نے اتنا بڑا قابل شاگرد تیار کیا ہے. اور جس طریقے سے جو ہے وہ کوئی کسی شخص کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی شانیں ہیں، بہت بڑی عظمتیں ہیں، وہ آخری نبی ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان پر اللہ نے دین کو مکمل کیا ہے. لیکن ذہن کے اندر یہ سوچ آ سکتی تھی کہ بھئی ان کو پڑھانے والا تو فلانا استاد ہے نا. یہ سوچ آ سکتی تھی یا نہیں آ سکتی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ دین اپنے حبیب پر مکمل کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اول ما خلق اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے مجھ مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا. پھر مصطفیٰ کے نور سے اللہ تعالیٰ نے چاند کو بھی حسن دیا، سورج کو بھی روشنی عطا فرمائی، ستاروں کو بھی روشنی عطا فرمائی. ہماری ہر ایک کی آنکھوں کے اندر جو روشنی ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ ساری کی ساری نور مصطفیٰ کی خیرات ہے. یہ نور مصطفیٰ کی خیرات ہے. تو جتنا بھی علم اس پوری کائنات کو ملا ہے، یہ علم مصطفیٰ کی خیرات ہے. اس لیے ممکن تھا کہ اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کسی سے پڑھتے، یا دنیا میں کوئی سرکار کو پڑھانے والا ہوتا، تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی نبی علیہ السلام کی بہت بڑی شان ہے، لیکن ان کو پڑھانے والا تو فلاں شخص ہے نا، فلاں ان کا ٹیچر ہے. تو یہ بات بھی نبی علیہ علماء لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے، آپ کا مقام یہ ہے، آپ کی عظمت یہ ہے کہ پوری کائنات کو جو عظمتیں ملی ہیں یہ مصطفیٰ سے ملی ہیں. پوری کائنات کو جو فضیلت ملی ہے یہ مصطفیٰ سے ملی ہے. پوری کائنات کو جو علم کی خیرات ملی ہے یہ میرے مصطفیٰ سے ملی ہے. پوری کائنات کو جو قرآن کے علوم ملے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کے ذریعے ملے ہیں. پوری کائنات کو جو دین کی روشنی ملی ہے یہ مصطفیٰ کے سے ملی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اب ضروری تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اتنی بڑی ذات جس پر اللہ دین مکمل کر رہا ہے، تو اب نبی امی کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں حضور نے کسی سے نہیں پڑھا، بلکہ حضور کو اللہ نے جتنے علم عطا کیے براہ راست خدا نے خود مصطفیٰ کو علم سکھایا. اور اس کے بارے میں بھی اللہ قرآن کریم فرقان مجید میں سورۃ الرحمن کے اندر اعلان فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے کہ جس نے اپنے حبیب کو قرآن کا علم خود سکھایا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ الرحمن علم القرآن، کہ
کہ رحمان وہ ہے کہ جس نے اپنے عبد مکرم کو، اپنے حبیب کو قرآن کا علم عطا فرمایا. تو براہ راست خدا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا فرمایا. قرآن کی صورت میں قرآن کے نزول کر کے آپ کے سینے پر قرآن کو نازل کر کے اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا. پھر اسی طریقے سے اس شخص نے یہ بھی کہا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو لکھنا نہیں آتا تھا. یہ بھی اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بہتان باندھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ علق ہے، اور سورہ علق کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ پہلی وحی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی، اس منظر کو میرا رب قرآن کریم فرقان مجید میں فرماتا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. پہلی وحی نازل ہی حضور کے علم کے متعلق ہوئی ہے. اللہ فرماتا ہے اقرا، اے میرے محبوب پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا، جس نے اس مخلوق کو پیدا کیا، جس نے جو ہے وہ پڑھیے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. اللہ فرماتا ہے کہ انسان کو جمے ہوئے خون سے اللہ نے پیدا کیا. پھر فرمایا اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اے میرے محبوب اب پڑھیے، آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے. آپ کا فرقان مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ ہے کہ جس نے براہ راست مصطفیٰ کو علم عطا فرمایا. اسی طریقے سے یہاں اللہ فرماتا ہے کہ الذی علم بالقلم، کہ اللہ نے اپنے محبوب کو براہ راست نزول وحی کے ذریعے قرآن بھی سکھایا، اور جب قرآن کو محفوظ کرنا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے بھی مصطفیٰ کو علم عطا فرما دیا. اور اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا، اس شخص نے یہ کہا تھا نا کہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ لکھنا نہیں آتا، یہ بہت بڑا جھوٹ باندھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اب علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی علم بالقلم، کہ اللہ کی وہ ذات جس نے اپنے حبیب مکرم کو قلم کے ذریعے علم دیا. فرمایا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قلم ہاتھ میں پکڑا نا، تو اللہ بس قلم حضور کا ہاتھ میں پکڑنا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھنے کا علم عطا فرما دیا. جب قرآن کی پہلی وحی آپ کے سینے پر نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھنے کا علم عطا فرما دیا. تو اس لیے امی کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا. امی کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی استاد، کوئی ٹیچر نہیں ہے، بلکہ براہ راست اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا، براہ راست اللہ نے آپ کو قلم عطا فرمایا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھنے کا بھی علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھنے کا علم بھی عطا فرمایا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے. اس بنا پر آپ کو نبی امی کہتے ہیں. اب یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھنا نہیں آتا تھا، یہ حضور اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ بہت بڑا بہتان باندھا ہے. اس لیے اب میں وہ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لکھا. اب میرے سامنے حدیث ہے، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام مسلم کتاب الجہاد کے اندر لے کر آئے ہیں. اسی طریقے سے امام بخاری نے بھی مختلف روایات نقل کی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ جو حدیث ہے میرے سامنے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے کتاب الجہاد کے اندر، اور اس کا حدیث نمبر ہے 4516. کتنے نمبر حدیث ہے؟ 4516 نمبر حدیث. کتاب کا نام ہے صحیح مسلم، اور امام مسلم اس حدیث کو کتاب الجہاد کے اندر لے کر آئے ہیں. اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ کو لے کر جو ہے وہ ہجرت کے بعد پہلی دفعہ عمرے کے لیے روانہ ہوئے، تو حدیبیہ کے مقام کے اوپر آپ کو روک دیا گیا. کفار مکہ کی جانب سے، قریش مکہ کی جانب سے ایک وفد آیا، اور ان کی طرف سے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہم ایک معاہدہ طے کر لیتے ہیں
کہ مسلمان جب اس سال عمرے کے لیے نہیں جائیں گے، آئندہ سال جب جائیں گے تو وہ تقریباً 3 دنوں کے لیے جائیں گے، پھر جو ہے وہ اپنے ساتھ ہتھیار لے کر نہیں جائیں گے۔ مختلف قسم کے معاہدے کیا کیے ہیں، وہ معاہدہ لکھا۔ اب جب معاہدہ لکھنا شروع ہوئے تو حضور علیہ نبینا علیہ السلام نے، یہ مسلم شریف کی حدیث کا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو حضور علیہ نبینا علیہ السلام نے مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ذمہ لگایا کہ علی یہ معاہدہ جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اور لکھو۔ حضور نے فرمایا علی میں بولتا ہوں تم لکھو۔ تو آپ نے حضرت علی المرتضی نے قلم لیا، تو کاغذ لیا، تو آپ نے لکھنا شروع کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لکھو کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ محمد الرسول اللہ اور قریش کے درمیان کیا جا رہا ہے، قریش مکہ کے درمیان کیا جا رہا ہے۔ تو جو قریش کا نمائندہ تھا اس نے کہا کہ دیکھیں ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، یہی تو جھگڑا چل رہا ہے، لہٰذا آپ یہاں محمد الرسول اللہ نہ لکھیں، آپ لکھیں کہ یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ اور قریش مکہ کے درمیان کیا جا رہا ہے۔ اچھا، حضور علیہ السلام حکمت کو سمجھتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم سے فرمایا کہ علی تم ایسا کرو کہ یہ جو محمد الرسول اللہ کا جو آپ نے لکھا ہے اس کو آپ اپنے قلم سے کاٹ کے یہاں لکھ دو کہ یہ محمد بن عبداللہ کی جانب سے اور قریش مکہ کے درمیان ہے۔ تو حضرت علی چونکہ محبت رسول اور عشق رسول میں غرق تھے، تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میری محبت، میرا عشق رسول یہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ کا نام لکھا ہوا میں آپ قلم سے مٹا دوں، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی اور نہ ہی میری محبت اور عشق گوارا کرتا ہے۔ جب مولا کائنات نے یہ بات کہی نا تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ لا قلم مجھے دو، پین مجھے دو۔ نبی علیہ السلام نے ان سے قلم لیا، کاغذ لیا، تو حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا محمد بن عبداللہ۔ تو حضرت علی چونکہ محبت رسول اور عشق رسول میں غرق تھے، تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میری محبت، میرا عشق رسول یہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ کا نام لکھا ہوا میں آپ قلم سے مٹا دوں، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی اور نہ ہی میری محبت اور عشق گوارا کرتا ہے۔ جب مولا کائنات نے یہ بات کہی نا تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ لا قلم مجھے دو، پین مجھے دو۔ نبی علیہ السلام نے ان سے قلم لیا، کاغذ لیا، تو حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا محمد بن عبداللہ۔ اب یہ دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ حضور پر لکھنا نہیں آتا۔ یہ پہلی حدیث، یہ حدیث ہے امام مسلم نے اس کو صحیح مسلم کے اندر کتاب الجہاد کے اندر کیا کہ حضور علیہ السلام نے اس معاہدے کو خود لکھا۔ پھر اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن مقامات کے اوپر جو ہے وہ لکھا۔ جب ریاست مدینہ قائم ہو گئی تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 15 مطبوعہ نور محمد کتب خانہ کراچی، یہ وہ بخاری شریف ہے جو ہمارے تمام مدارس کے اندر، مدارس دیوبند کے اندر، مدارس اہل سنت کے اندر یہ دورہ حدیث شریف میں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا، ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خط لکھا تو پھر جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یہ جب ریاست مدینہ قائم ہوگی نا، حضور نے مختلف جو علاقوں کے دوسرے ممالک کے بادشاہت تھے، مختلف دوسرے ممالک کے حکمران تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف کیا کرتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے، خط اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو مکتوب لکھا، خط لکھا، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ لوگ جو ہے وہ مور والا خط جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، اور اس انگوٹھی کا یہ جو نگینہ ہے اس کی جگہ پر حضور نے لکھا محمد الرسول اللہ۔ تو حضور علیہ السلام نے مختلف حکمرانوں کو خطوط لکھے اور اس کے اوپر اپنی انگوٹھی کی مور لگاتے تھے۔ تو اس امام بخاری کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مختلف حکمرانوں کو خط لکھا۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ چوتھی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ صلح نامہ لیا اور اس پر اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا۔ پھر اسی طریقے سے
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیسر و کسرا جو ایران کے بڑے بڑے بادشاہ تھے ان کی طرف مکتوب لکھ کر بھیجا، اور جب قاصد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے خط لکھ کر جب کیسر و کسرا کی طرف بھیجا تو ان سے کہا کہ جو ہے وہ تم ایمان لے کر آ جاؤ، اسلام میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ تو جو بادشاہ تھا کسرا، وہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے جو ہے وہ قاصد سے بدتمیزی کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خط اس نے لے کر پڑھے بغیر اس خط کو پھاڑ دیا۔ پھاڑ کر جب اس کو ٹکڑے کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ میرا لکھا ہوا خط اس نے پھاڑ دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے خط کے جتنے ٹکڑے کیے ہیں اس کے ملک کے اتنے ٹکڑے ہوں گے۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں جب کیسر و کسرا فتح ہوا تو آپ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کہ اس کے جتنے خط کے ٹکڑے ہیں اس کے ملک کے اتنے ٹکڑے ہوئے، ایسا ہی ہوا۔ تو مختلف کیسر و کسرا کو، مختلف بادشاہ کو، نجاشی بادشاہ کو، اور اسی طریقے سے مختلف جو ہے وہ وفود کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے خط لکھے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امی ہونا، اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد ہوتا۔ اللہ نے خود محبوب کو لکھنا بھی سکھایا ہے، اللہ نے خود محبوب کو پڑھنا بھی سکھایا ہے۔ تو یہ تقریباً 5 احادیث ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر، نجاشی اور ہر سردار کی طرف خط اپنے ہاتھوں سے لکھا اور ان کو اسلام کی دعوت دی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح کے کمزور جملے لے کر آنا، یہ جو ہے وہ سمجھ لیں اللہ کی رحمت سے محرومی کی دلیل ہے، ورنہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے، حضور خود فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے ما کان وما یکون، کیا ہو چکا ہے، کیا ہونے والا ہے اور قیامت تک کیا ہوگا، ہر چیز کا علم عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے حبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور عشق اللہ ہم سب دے دی گئی ہے۔ کتابی شکل میں قرآن جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد فاروق اعظم کا دور آیا۔ فاروق اعظم کے دور کے اندر جو ہے وہ اسلام پھیلتا گیا اور حتیٰ کہ جو ہے وہ اسلام کیسر و کسرا اور یورپ کے صحراؤں تک پہنچ گیا۔ پھر عثمان غنی کا دور آیا، پھر مولا کائنات حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کا دور آیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی علمی جو ہے وہ بصیرت اور بصارت اور علم عطا فرمایا تھا، وہ علم جس کے بارے میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم جو ہے وہ اس کے دروازہ ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ اب چونکہ دین عرب سے نکل کر پرشین سٹیٹس تک پہنچ چکا ہے، افریقہ کے صحراؤں تک پہنچ چکا ہے، ادھر سندھ تک اور ہند تک اور سنٹرل ایشیا تک پہنچ چکا ہے۔ اب یہ جو اجمی النسل لوگ ہیں، جو اجمی زبان جانتے ہیں، جو عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، تو ضرورت ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو اجمی لوگ ہیں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ان کے لیے کچھ عربی قواعد، کچھ گرامر، کچھ قاعدے وضع کیے جائیں۔ تو حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جو ہے وہ ان کے ایک شاگرد تھے حضرت علی کے، جن کا نام تھا جو ہے وہ ابو الاسود دولی۔ حضرت علی کے ایک شاگرد تھے، بڑے قابل شاگرد تھے، اور حضرت علی نے براہ راست ان کو پڑھایا تھا، تو ان کا نام تھا ابو الاسود دولی۔ تو حضرت ابو الاسود دولی کو حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عربی قواعد لکھ کر دیے، جس کو آج کے دور کے اندر صرف کہتے ہیں، ناو کہتے ہیں، جس کو عربی گرامر کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت علی کے دور کے اندر جو ہے وہ صرف اور ناو کو کے علم کو حضرت علی نے وضع کیا، اور ایک روایت کے مطابق بعض نے کہا کہ فاروق اعظم کے دور کے اندر بھی اس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی، لیکن جو اکثر جو محققین اور مفسرین اور جو اہل لغت ہیں وہ انہوں نے لکھا ہے کہ علم صرف اور علم ناو
یعنی عربی گرامر کی ابتدا مولا کائنات حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کی. یعنی عربی گرامر کے موجد، عربی گرامر کے بانی اور عربی گرامر کو لکھنے والے سب سے پہلے شخص یہ مولا کائنات حضرت علی المرتضی ہیں. انہوں نے کچھ آیات جو ہے وہ ان کو سمجھانے کے لیے کچھ آپ نے عربی گرامر کے کچھ جملے لکھ کر اپنے ایک شاگرد تھے ابو الاسود دولی، ان کو دیے اور ان سے کہا کہ ان سطور کے اوپر ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان قاعدوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے عربی گرامر کا تم جو ہے وہ کچھ اور قاعدے مقرر کرو، تو اور قاعدے بنا کے لاؤ. انہوں نے پھر اس کے اوپر محنت کی اور حضرت علی کی مشاورت کے ساتھ انہوں نے علم پھر یہ جو ہے وہ عربی قواعد، عربی گرامر کی بنیاد رکھی اور پھر حضرت علی نے اس کو دیکھا، حضرت علی نے اس کو پاس کیا. پھر اسی طریقے سے آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی، جن کو مفسرین نے اور اہل لغت نے اور بالخصوص جو صرف اور نحو پڑھانے والے علماء ہیں، جنہوں نے صرف اور نحو ہمارے درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر بحث کی تھی کہ پھر دو بڑے گروہ تھے، ایک کو بصریون کہتے تھے اور ایک کو کوفیون کہتے تھے. یعنی کچھ کوفہ کے رہنے والے تھے اہل لغت جنہوں نے گرامر کو، صرف اور نحو کو مرتب کیا، کچھ بصرہ کے رہنے والے تھے، ان کے اندر پھر مختلف قواعد کے اندر اختلاف چلتا رہا. پھر اسی طریقے سے یہ جو ہے وہ جو گرامر کی ابتدا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کے دور میں ہوئی. حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے کی اور آپ نے اپنے شاگرد ابو الاسود دولی کے ذمہ لگایا کہ بھائی یہ جس طرح میں نے تمہیں یہ عربی قواعد لکھ کر دیے ہیں، اسی بنیاد کے اوپر اسی طریقے سے عربی گرامر کو مرتب کرو. تو اس کو مرتب کیا گیا. اب قرآن تو مکمل ہو چکا. اب علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جتنے بھی جو گرامر ہے، عربی گرامر ہو یا جتنے بھی علوم ہیں، یا صرف ہے، نحو ہے، اسی طریقے سے علم منطق ہے، علم حیت ہے، علم بلاغت ہے، جتنے بھی علوم جو پڑھائے جاتے ہیں شعبہ درس نظامی کے اندر یا دنیا کے اندر جو علوم مرتب ہیں، فرمایا کہ یہ سارے کے سارے قرآن کے تابع ہیں، قرآن ان کا تابع نہیں ہے. قرآن کا ایک ایک حرف یہ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اس کے